امریکہ نے ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی شروع کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران نے آبنائے ہرمز پر قبرص پر پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا۔ قبرص کے کنٹینر جہاز میں آگ لگی، ایک فرد لاپتہ ہے۔ ایران کو پہلے ہی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ ایران نے دوبارہ مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے جنوبی علاقے اسلوویا اور بو شہر میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے، پاسداران انقلاب کا اعلان، کہا آبنائے ہرمز میں بحری جہاز پر وارننگ شاٹ فائر کیا۔ بحری جہاز غیر منظور شدہ راستے پر سفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبنائے ہرمز کو امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند کیا جاتا ہے، کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ آبنائے ہرمز میں دو الگ بحری راہداریوں کا منصوبہ زیر غور، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق مسقط میں عباس عراقچی کی عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی پر بات چیت۔ عمان کی جنوبی راہداری سے آزادی بحری آمد و رفت جاری رکھنے کی تجویز، شمالی راہداری میں ایران سے پیشگی اجازت درکار ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں جہازوں پر کسی قسم کا ٹول عائد نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران میں شدید کشیدگی، مذاکرات کے اگلے دور کی کوششوں کے ساتھ دھمکیوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے والد کے خون کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ بولے 1000 میزائل تیار ہیں، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو ایران کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مزید 2 طیارہ بردار امریکی جہاز ایران کے قریب پہنچ گئے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن اور جارج ایچ ڈبلیو بش خلیج عمان میں داخل۔ عالمی منڈی میں تیار پیٹرول سستا نہیں ہوا، قیمتیں کم ہوں گی تو عوام کو فائدہ دیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر وضاحت، کہا پیٹرولیم قیمت عالمی منڈی کے مطابق طے ہوتی ہیں۔ قیمتوں کے جائزے کے لیے کمیٹی قائم کر دی جو طریقہ کار کا جائزہ لے رہی ہے۔ امید ہے کمیٹی رواں ماہ کام مکمل کر لے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، اسلام آباد، ہری پور، اٹک، ٹیکسلا اور واقعین میں برسات سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ حافظ آباد، فاروق آباد، خانپور، بہلوال اور گجرات میں گرج چمک کے ساتھ بارش، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ محکمہ موسمیات کی پشاور، راولپنڈی، لاہور سمیت دیگر شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم کا گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا الرٹ جاری، سندھ میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، عوام ووٹ ڈالتے ہیں لیکن ووٹ غائب ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا گلگت میں تو بیلٹ باکس دریا برد کر دیے جاتے ہیں۔ 78 سال گزرنے کے باوجود حکمران عوام کا اعتماد بحال نہیں کر سکے۔ عوام ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ انہیں معلوم ہے پیسہ IMF کو جائے گا۔ آج پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ دنیا میں کہیں اس طرح قیمتیں نہیں بڑھتی جیسے پاکستان میں بڑھتی ہیں۔ جن کے پاس سندھ کا 35% مینڈیٹ بھی نہیں، وہ 100% اختیارات پر قابض ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا برنس روڈ پر عوامی اجتماع سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان وہی لوگ چلا سکتے ہیں جس نے اسے بنایا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ سکھر میں اپنا حق لیں گے۔ فاروق ستار نے کہا پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے، ستم ظریفی ہے کہ کراچی پر نااہل حکمران قابض ہیں۔ پاکستان کا یہ واحد بڑا شہر ہے کہ جس میں آدھے رہائشیوں کو پانی نہیں ملتا۔ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ بری تعلیم جو ہے وہ سندھ میں پائی جاتی ہے، جو ایک سمبل بن گیا ہے پیپلز پارٹی کی نااہلی کا، پیپلز پارٹی کے کرپشن کا، پیپلز پارٹی کی لاپرواہی کا، پیپلز پارٹی کی بے حسی کا، وہ ہے یونیورسٹی روڈ۔ کراچی کا حال جنگ زدہ شہروں سے زیادہ خراب ہے، آدھی آبادی کو پینے کا پانی تک میسر نہیں۔ مفتاح اسماعیل کی سندھ سرکار پر کڑی تنقید، کہتے ہیں 5 سال سے یونیورسٹی روڈ نہیں بنا، اردو یونیورسٹی میں اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، تعلیم کی سب سے بری صورتحال سندھ میں ہے۔
مفتاح اسماعیل کراچی پر تنقید نہ کریں، اپنی ناکام معاشی پالیسیوں کا حساب دیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا سابق وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ ان کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک آج بھی مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کراچی سے متعلق اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ملک دشمنوں پر وطن کی زمین تنگ، بلوچستان میں جاری آپریشن شعبان میں مزید 7 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز 3 کارروائیوں میں 21 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے جاری کارروائیوں میں 102 دہشت گرد مارے جا چکے۔ رینالہ خرد میں پولیس کی بروقت کارروائی، 4 قیمتی جانیں بچا لی گئیں۔ 3 کم عمر بچوں سمیت شہری کو ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کرنے سے بھی بچا لیا گیا۔ گھریلو ناچاکی پر عاشق علی انتہائی قدم اٹھانے لگا تھا۔ ریسکیو کے بعد شہری نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ویڈیو بیان جاری، پولیس کا خصوصی شکریہ۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے ان کو بچی دے دی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ مجھے مارتے ہیں، لینے جاتے تھے، نہیں ہے ہمارے پاس، کر لیتے ہیں، آج ادھر گئی آج ادھر گئی۔ ہم غریب آدمی ڈر جاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے بہت ظلم کیا، اس کا انصاف چاہیے ہمیں۔ لاہور میں ایک اور 9 عمر گھریلو ملازمہ مبینہ تشدد کا شکار۔ نصیر آباد کے علاقے میں 12 سال کی کنیز فاطمہ جاں بحق ہو گئی۔ مقتولہ فیصل آباد کی رہائشی تھی۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار۔ کراچی میں حادثے کا شکار کارگو طیارے کا انجن، بلیک باکس اور عملے کے ارکان کا سراغ نہ مل سکا۔ بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم واپس اسلام آباد روانہ۔ حکام کے مطابق بلیک باکس ملنے تک تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سندھ میں آٹا عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ بالائی سندھ میں فی کلو 130 سے 140 روپے میں فروخت۔ کراچی میں بھی قیمت 160 تک جا پہنچی۔ غریب 2 وقت کی روکھی سوکھی سے بھی محروم۔ بلوچستان میں انتظامی تبدیلیاں، قلات ڈویژن ختم، خضدار اور لسویلا ڈویژن کا قیام۔ ضلع خضدار کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔ وڈ کو ضلع کا درجہ مل گیا۔ ضلع مستونگ اب کوئٹہ ڈویژن کا حصہ ہوگا۔ ہرنائی اور زیارت کو لورلائی ڈویژن کا حصہ بنا دیا گیا۔ پنجاب میں 65 نواز شریف سینٹر آف ایمننس، عوامی مقبولیت کے ریکارڈ قائم۔ داخلے کے لیے 71,000 سے زائد طلباء امیدوار۔ وزیر اعلیٰ نے 14 اگست تک مزید سینٹر فعال کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کہا یہ سرکاری اسکولوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، دارالحکومت کیف پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ حملے میں 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ زخمیوں میں کیف کی میئر اور 2 بچے بھی شامل۔ صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر لکھا، روس نے 6 بیلسٹک سمیت 12 میزائل اور 120 ڈرون سے حملہ کیا۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے میں اموات کی تعداد 4,333 تک جا پہنچی۔ حکام کے مطابق 16,740 افراد زخمی ہیں، 18,000 افراد بے گھر، 6,462 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ 24 جون کے بعد سے اب تک 12,000 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ۔ بحر الکاہل میں بننے والے سپر طوفان واوی نے فلپائن، تائیوان اور جاپان کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ طوفان نے چین کے مشرقی صوبے ژینجیانگ کا رخ کر لیا۔ طوفان آج ساحل سے ٹکرائے گا۔ 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں نے ہر چیز کو۔ اور بھارتی کرکٹ ٹیم نے ہزیمت کی نئی داستان لکھ دی۔ آئرلینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی T20 سیریز میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ 5ویں T20 میں بھارت کو 56 رن سے شرمناک شکست۔ 258 رنز کے تعاقب میں سورما 201 رنز تک محدود۔ سیریز 4-0 سے میزبان ٹیم کے نام۔